سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل کی شروعات کر رہے ہیں، امید ہے فائدہ ہوگا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اس سے اپنے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس سے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کو اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، اور آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، اور ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کے ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کی قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑی اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ وصال کے حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں ان کا لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راہ راست روی اس کے لیے اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی عاجلہ خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جس سے دینا چاہیں پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس سے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسی کی اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کا عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا۔
ورنہ ملامت زدہ اور بیار و مددگار بیٹا رہ جائے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔